الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلی العظیم. خدا کی وحدانیت اور یکتائی کی دلیلوں کے بارے میں خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے مومنین نے جو دلائل پیش کیے ہیں، انشاءاللہ آج کے درس اور سبق میں ان دلائل میں سے، ان دلیلوں میں سے کچھ اہم دلیلیں انشاءاللہ بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے. پچھلے دروس میں یہ بیان ہوا کہ خدا ایک ہیں اور اس کے صفات بھی عین ذات ہیں. ایک اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے صفات بھی عین ذات ہے. اور جس کو اسلامی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں، اور عرض ہوا توحید کی مختلف قسمیں ہیں. توحید ذاتی، اللہ کی ذات میں توحید. توحید صفاتی، اللہ کے صفات میں توحید. توحید افعالی، اللہ تعالیٰ کے افعال میں توحید. اور توحید عبادی، عبودیت اور بندگی میں توحید. یہ توحید کے مہم ترین اقسام ہیں جو علماء اور متکلمین نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی توحید کی مختلف قسمیں اور درجات انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں. وہ سب انہی چار اصولوں کے فروعات ہیں. انشاءاللہ انہی چار عنوان کے ضمن میں توحید کے باقی درجات بھی واضح ہو جائے گی. تو عرض ہوا توحید ذاتی. توحید ذاتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں توحید. توحید صفاتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں توحید. توحید افعالی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے افعال میں توحید. اور توحید عبادی سے مراد یہ ہے کہ عبادت اور بندگی میں توحید. اور عرض ہوا کہ توحید اور خدا کی یکتائی پر، خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں نے متعدد دلائل پیش کیے ہیں. توحید ذاتی پر، خدا کی یکتائی پر، یعنی کائنات کا خالق صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اس پر متعدد دلائل پیش کیے ہیں. ان میں سے پہلی دلیل توحید اور خدا کی یکتائی پر پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر خدا دو ہو یا دو سے زیادہ ہو اور ہم متعدد خدا کے قائل ہو جائیں
تو تعدد کا لازمہ ترکیب ہے۔ بس پہلی دلیل یہ ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تعدد لازم آتا ہے، اور تعدد کا لازمہ جو ہے وہ ترکیب ہے، لہٰذا خدا صرف ایک ہے اور متعدد نہیں ہو سکتے۔ عقلاً محال ہے کہ اس کائنات میں متعدد خدا موجود ہوں۔ ترکیب کی وضاحت یہ ہے کہ عقلاً محال ہے کہ اس کائنات میں متعدد خدا موجود ہوں، کیونکہ متعدد خدا ہونے کا لازمہ اور تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا ہونے میں شریک ہو، دوسرا بھی پہلے کی طرح خدا ہونے میں شریک ہو، اس کا لازمہ یہ، اس لیے کہ فرض یہ ہے کہ وہ دونوں یا تینوں خدا ہے۔ لہٰذا متعدد خدا ہونے کا لازمہ اور تقاضا یہ ہے کہ وہ دونوں خدا ہونے میں شریک ہو، یہ پہلا نقطہ۔ اور اسی طرح ان دو خداؤں کے درمیان امتیاز ہونا بھی ضروری ہے، ایک ہی صفت کے حامل نہ ہو، ایک ہی خصوصیات کے حامل نہ ہو، بلکہ اگر خدا دو ہیں، تین ہیں، یا دو سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے درمیان امتیاز ہو، تاکہ دو خدا اور دوئیت ثابت ہو سکے، اور ان پر دو خدا صدق آئے، وإلا دو خدا معنی نہیں رکھتا، ہر لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہ ہو تو دو خدا معنی نہیں، اس پہ صدق نہیں آتا، یہی سمجھے گا صرف ایک ہی خدا ہے۔ لہٰذا دوئیت صدق آنے کے لیے، دوئیت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں خدا کے درمیان امتیاز ہو۔ دوسرا نقطہ، اور اس امتیاز اور اشتراک کا نتیجہ یہ ہے کہ مرکب ہو۔ جب دو چیزیں ایک چیز میں مشترک ہو، دو چیزیں جو ہے یا مختلف خصوصیات کے حامل ہوں، اور وہ دونوں ایک ہو جائیں یا خدا بن جائیں دونوں، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا مرکب ہے، ترکیب لازم آتا ہے خدا کے وجود میں، خدا کی ذات میں، خدا کے صفات میں اشتراک اور امتیاز سے مرکب ہو، اور دونوں ان خدا کے لیے ترکیب لازم آتا ہے، اور اشتراک اور امتیاز سے جو مرکب ہو وہ ممکن الوجود ہوتا ہے، واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہمیشہ محتاج ہوتا ہے کسی اور موجود کی طرف، ممکنات ہمیشہ محتاج ہے، وإلا وہ ممکن نہیں ہے، اور جو محتاج ہیں وہ اپنے لیے اور غیر کے لیے وجود بخشنے والا، وجود عطا کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خود اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ جو وجود اپنے وجود میں کسی اور کی طرف محتاج ہو، وہ اپنے لیے، حتیٰ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے وجود بخشنے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ محتاج ہے، اور محال ہے عقلاً جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے وہ دوسروں اور غیروں کے لیے وجود عطا کرنے والا کہلائے۔ لہٰذا دو خدا کا لازمہ ترکیب ہے، اور ترکیب کا نتیجہ جو ہے وہ احتیاج ہے، اور احتیاج کا نتیجہ یہ ہے ایک موجود
جو خود محتاج ہے اپنے وجود میں کسی اور کے لیے، وہ اپنے کو وجود بخشنے کے لیے یا غیروں کو وجود عطا کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ پہلی دلیل اور ترکیب کی پہلی صورت۔ ترکیب کی ایک دوسری صورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا متعدد ہونا، اگر ایک سے زیادہ ہو، خدا متعدد ہو تو خدا کا متعدد ہونا امتیاز کے بغیر محال ہے۔ متعدد اس وقت قابل تصور ہے جب ایک دوسرے سے ممتاز ہو، ان میں کچھ خصوصی امتیاز پائے جاتے ہوں۔ لہذا خدا کا متعدد ہونا بغیر امتیاز کے محال ہے، اور امتیاز کے بغیر متعدد خدا نہیں ہو سکتے۔ اور امتیاز کمال کے فاقد اور فقدان کمال کا سبب بنتا ہے۔ اگر کچھ خصوصیات ایک میں ہو دوسرے میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کامل نہیں ہے، اس میں وہ کمال فاقد کمال ہے، وہ ذات کامل نہیں ہے، اور جو فاقد کمال ہوتا ہے ہمیشہ محتاج ہوتا ہے کسی کامل کی طرف، کامل ذات کی طرف۔ جو فاقد کمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اس کا منزل کمال تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی طرف وہ محتاج ہوتا ہے، اور اس کی حاجتوں کو اس ذات کی طرف سے پورا ہونا چاہیے جو ہر لحاظ سے غنی بذات ہو، اور ہر لحاظ سے وہ کامل اور غنی بذات ہو۔ ورنہ محال ہے جو خود اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے وہ دوسرے کو وجود بخش دے۔ اور ترکیب کی ایک تیسری صورت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا اور اللہ ایسے موجود کا نام ہے جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ یہاں پہلے خدا کے صفات کے بحث میں، صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کے بحث میں ہم اس نقطے کی وضاحت کر چکے ہیں۔ خدا اور اللہ ایسے موجود کا نام ہے جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیزیں محدود ہوتی ہیں، جو چیزیں محدود ہوتی ہیں وہ حد اور وجود سے مرکب ہوتی ہے۔ ایک وجود کے لیے آپ حد مشخص کریں، آپ معین کریں، ایک وجود ہے، ایک حد ہے۔ لہذا خدا ایسے موجود کا نام ہے جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں محدود ہوتی ہیں وہ حد اور وجود سے مرکب ہوتی ہے، وجود اور اس کی حد سے مرکب ہوتا ہے۔ یعنی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے اور دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، اور وجود کی حد یہ ہے کہ اس میں کمال زائد کا نہ ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کامل نہیں ہے۔ جب کسی اور چیز، اس کا وجود جب کسی اور چیز کی طرح محتاج ہو، جب اس کے وجود کے لیے حد بندی ہو، حد معین ہو، مشخص ہو، مثلا آسمانوں تک خدا محدود ہو، زمینوں تک خدا محدود ہو، آسمان و زمین تک محدود ہو، یا مخلوقات کے وجود تک خدا کا احاطہ ہو، باقی خدا سے خالی ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ، اور یہ ترکیب کی بدترین قسم ہے، اس لیے کہ دوسری ترکیبات دو وجود سے مرکب ہیں۔ یعنی دوسرے ترکیبات میں ہم نے فرض کر لیا دو خدا ہے، دونوں موجود ہیں، وہ بھی نقص خداوند متعال کے لیے، اس میں بھی ترکیب لازم آتا ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، اور خدا
کی ذات کامل علی الاطلاق ہے، لیکن یہ ترکیب جو ایک وجود اور حد سے مرکب ہو، یہ ترکیب کی بدترین قسم ہے، اس لیے کہ دوسرے ترکیبات میں جیسا کہ عرض ہوا، دوسرے ترکیبات دو وجود سے مرکب ہے، اور یہ ترکیب کی یہ تیسری قسم وجود اور عدم سے مرکب ہے، یا متکلمین کے بقول اور افاق کے بقول ہوت و وانہوت سے مرکب ہے۔ جو چیز ہوت و وانہوت سے مرکب ہو، جو چیز ایک وجود اور عدم سے مرکب ہو، یہ بدترین ترکیب کے اقسام میں سے ہے، اور بیان ہوا کہ خداوند عالم کے لیے ہر قسم کی ترکیب محال ہے، چی دو وجود مل کر خدا بنے، چی ایک وجود اور ایک عدم مل کر خدا بنے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، محال ہے خدا مرکب ہو، محال ہے خدا کے لیے اشتراک۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا ایسا موجود ہے جو عقلاً واحد ہے، دوسرا اصلاً تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند عالم ایسا موجود ہے اور ایسا واحد ہے جس کے ثانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں تصور نہیں کیا جا سکتا دوئیت کا؟ خدا کے ثانی کا تصور کیوں محال ہے؟ حتی تصور بھی محال ہے کہ جائے کہ خدا کے دو خداؤں کے وجود کو ہم ثابت کریں۔ کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ ثانی کے تصور سے وہ محدود ہو جائے گا۔ ہم دو خدا فرض کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محدود ہے، دونوں محدود ہیں، یہ اس کے مقابلے میں محدود ہے، اس کے مقابلے دونوں محدود۔ ثانی کے تصور سے خدا محدود ہو جائے گا، اور دوسرے خدا کا تصور پہلے خدا کے اندر محدودیت کی علامت ہے۔ جب آپ دوسرے خدا کا تصور کریں گے تو پہلے خدا میں خود بخود محدودیت وہ پیدا ہوتی ہے، محدودیت ایجاد ہوتی ہے، اور وہ محدودیت کی علامت ہے جو محال ہے خدا محدود ہو، خدا ناقص ہو، خدا میں عیب ہو، عقلاً محال ہے۔ انسان کی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ اس لیے پس خدا ایک ہے اور یکتا ہے اور واحد ہے، ایسا واحد اور یکتا جس کے ثانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جائے کہ اس کے وجود کو ہم ثابت کریں، اور جس کے لیے اور جس کے اندر دوسرے کا تصور اصلاً معقول نہیں ہے اور عقلاً محال ہے، اس لیے کہ اس میں محدودیت ایجاد ہوتی ہے۔ دوسرے خدا کا تصور پہلے خدا کا تصور دوسرے خدا میں محدودیت کی علامت ہے، دوسرے خدا کا تصور پہلے خدا میں محدودیت کی علامت ہے، اور خدا محدود، ناقص اور نامکمل ہو خدا کی ذات عقلاً محال ہے، قابل تصور نہیں ہے۔ لہذا خدا کی توحید اور یکتائی پر پہلی دلیل یہ ہے، اگر ہم دو خدا یا دو سے زیادہ خدا کے قائل ہو جائیں تو اس کا لازمہ ترکیب ہے، اور ترکیب جو ہے وہ ممکنات کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ ترکیب سے اس خدا میں نقص اور محدودیت کی نشانی ہے، اور خدا ناقص اور محدود نہیں ہو سکتا عقلاً۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل خدا پرستوں نے خدا کی وحدانیت اور یکتائی پر قائم کی ہے، وہ برہان نظم ہے۔ دوسری دلیل خدا کی وحدانیت اور یکتائیت کی دوسری دلیل برہان نظم ہے،
جس کی تفصیل ہم کائنات کے خالق کے اس بات میں، نہ خالق کے یکتائی، بلکہ کائنات کے لیے ایک خالق ہے جو خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، اور اسی برہان نظم سے خدا کی یکتائی اور وحدانیت کو بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اور اس برہان نظم کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جیسا کہ عرض ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں، عملاً دیکھتے ہیں، تجربہ شدہ چیز ہے، تجربے نے ثابت کیا ہے کہ کائنات میں ایک نظم و نسق موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر واقعاً وہ انسان ہو اور عاقل ہو۔ کائنات میں نظم و نسق موجود ہے اور ایک خاص قانون حاکم ہے کائنات پر، اور دنیا پر ایک خاص نظم و نسق حاکم ہے، اور ایک نظام کسی ایک ناظم حکیم دانا اور توانا ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ جب ایک نظم ہے پوری کائنات پر، خود یہی نظم کسی عالم دانا قادر اور حکیم خالق کے وجود کا پتہ دیتا ہے اور اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ایک نظام کسی ایک عالم اور قدرت مند ناظم کا متقاضی ہے۔ کائنات میں نظم کا لازمہ یہ ہے کہ حتماً کوئی عالم دانا حکیم اور قدرت مند ناظم موجود ہے۔ انسان کی عقل اس بات کو درک کرتی ہے۔ آپ نظم کے حوالے سے دیکھیں، مثال کے طور پر ستارہ شناس اور علم نجوم کے ماہرین جن قوانین اور نظم و نسق کا مشاہدہ ستاروں میں، سورج میں، آفتاب میں، ماہتاب میں، کہکشان اور کرات میں کرتے ہیں، ایٹمی ماہرین بھی ایٹمی ذرات میں انہیں قوانین کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ پوچھئے، ایٹمی ماہرین سے پوچھئے اور علم نجوم اور ستارہ شناس حضرات سے پوچھے، ایک خاص نظام حاکم ہے ستاروں پر، کہکشانوں پر، آفتاب و ماہتاب پر۔ اسی طرح کسی سائنسدان سے پوچھئے آپ، وہ بھی اس بات کی تصدیق کرے گا، ایٹمی ذرات میں بھی ایک خاص نظام حاکم ہے، ذرے ذرے میں۔ اور یہی قوانین علم حیوانات کے ماہرین سے پوچھیں آپ، اور علم انسانی علوم کے ماہرین سے پوچھیں، وہ بھی اس بات کی تصدیق کرے گا یہی قوانین حیوان اور انسان کے جسم اور اعضاء و جوارح میں بھی کار فرما ہے، سب اس بات کی تصدیق کرے گا۔ اور یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کائنات کا خالق، حاکم اور ناظم صرف ایک ہے، اور وہی زمین کا بھی خدا ہے اور آسمان کا بھی خدا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی اسی مطالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم وهو الذی فی السماء الہ، اور وہی ہے جو آسمان میں بھی خدا ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی خدا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ صاحب حکمت بھی ہے اور ہر شے سے باخبر بھی ہے، حکیم بھی ہے، دانا بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ اور اسی طرح ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، ان بے جان بتوں کی پرستش سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ پروردگار
جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار، والسماء بناء، اس پروردگار نے تمہارے لیے جعل لکم الارض فراشا، اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے۔ اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے زمین کا تمہارے لیے فرش بچھایا ہے اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں۔ اس پروردگار کی عبادت کرو، اس پروردگار کی بندگی کرو، اس پروردگار کی پرستش کرو۔ جب ایسا ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے مختلف پھل نکالے ہیں، فرماتے جب ایسا ہے، ایسا پروردگار موجود ہے، ایسا خدا اگر موجود ہے تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، لہذا اس کے لیے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر، بدیل، مثل اور شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، در حال ہے کہ تم خالق کی عظمت اور یکتائی سے باخبر ہے۔ ایسی بات نہیں کہ تم جاہل ہو، تم لہذا جانتے ہوئے بھی خدا کے لیے خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، اس بات پر رکھتے ہوئے تم جان بوجھ کر کسی کو خدا کا ہمسر، مثل اور شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس لیے کہ تم جانتے ہیں، تم خالق کی عظمت اور یکتائی سے باخبر ہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ اس کا جیسا دوسرا ممکن نہیں ہے، اس بات پر بھی تمہیں علم ہے۔ تو اب کسی کمتر کو، کسی پستر کو، کسی بالاتر کا ہمسر اور شریک قرار نہ دو، کیونکہ یہ غیر عاقلانہ حرکت ہے، عاقل انسان کا کام نہیں ہے۔ تو خداوند متعال کی وحدانیت پر دوسری دلیل برہان نظم ہے کائنات پر حاکم، یہ نظم و نسق ایک ہی خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان معارف کو سمجھنے، ان میں غور و فکر کرنے، ان میں دقت کرنے، ان میں تأمل اور فکر کرنے، اور ان کو سمجھنے اور سمجھ کر حقیقی معنوں میں خدا کی معرفت کے ساتھ بندگی کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔